پیش ہے ایک تاثراتی افسانہ، برصغیر کی قصباتی زندگی کی کہانی۔ سید محمد اشرف کردار سازی میں کمال رکھتے ہیں اور یہی پہلو اس کہانی میں نمایاں ہے۔ ببول کے کانٹے اس افسانے کا عنوان ہے اور سنا رہے ہیں خالد حمید۔ رات بوڑھی ہو چکی تھی جب میں ان گلیوں میں داخل ہوا جہاں میں نے اپنے بچپن کو جوان کیا تھا۔ 12 سال، 12 سال ہو گئے مجھے یہاں سے گئے ہوئے۔ سڑک پر بجلی کے کھمبے ساکت کھڑے تھے، ان کے ٹمٹماتے زرد رو قمقموں سے بس اتنی ہی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ آدمی اندھیرے میں کھمبوں سے ٹکرا نہ جائے۔ رکشہ قصباتی سڑک پر دھیرے دھیرے رینگ رہا تھا۔ صبح ہونے میں ابھی دیر تھی۔ آسمان آہستہ آہستہ ستاروں سے بے نیاز ہو رہا تھا۔ آسمان کی جڑوں سے اگی ہوئی صبح کاذب کی دھندلی دھندلی سفیدی سڑک کے کھمبوں کی روشنی سے مل کر بھی اتنا اجالا نہیں جگا سکی تھی کہ میں دکانوں اور مکانوں میں اس تبدیلی کا اندازہ کر سکوں جس کا نقشہ اپنے ذہن پر بنائے ہوئے میں آج 12 سال بعد لندن سے واپس آ رہا ہوں۔ دکانیں پختہ اور کشادہ ہو چکی ہوں گی، مکان خوبصورت اور دلکش ہو گئے ہوں گے۔ ایک دن کسی ہندوستانی اخبار میں پڑھا تھا کہ قصبے میں ایک بینک کی شاخ بھی قائم ہو گئی ہے۔ معلوم نہیں اس کی عمارت کس محلے میں ہے۔ اس اندھیرے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد قصبے بھر میں گھوموں گا۔ بڑے چوراہے پر رکشہ آ چکا ہے۔ کدھر چلنا ہے بابو جی؟ رکشہ والا مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے اسٹیشن پر تمہیں بتایا تھا کہ بڑے چوک جانا ہے، کیا بھول گئے ہو؟ نہیں بابو جی، مجھے نہ معلوم بڑا چوک کدھر ہے۔ تو تم نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ کسی دوسرے رکشے میں جو بیٹھ جاتے۔ رکشے والے اب بھی ویسے ہی غریب ہیں جیسے 12 سال پہلے تھے، لیکن 12 سال پہلے بڑے چوک کا پتہ ضرور معلوم ہوتا تھا۔ بڑا چوک حبیب میاں کا بڑا چوک، جس کے پھاٹک پر گرد و نواح کے تمام دیہاتوں کی لیکھیں آ کر رکتی تھیں۔ وہ بڑا چوک جس میں داخل ہوتے وقت لوگ اپنی عزت باہر رکھ جاتے ہیں، اور اس رکشے والے کو بڑے چوک کا پتہ نہیں۔ مجھے عجیب سی ذلت اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ بائیں موڑ لو، میں رکشے والے سے کہتا ہوں۔ اب رکشہ بڑے چوک کے سامنے کھڑا ہے۔ میری انگلیاں جیب میں نوٹ ٹٹول رہی ہیں اور نگاہیں اس جگہ کو تلاش کر رہی ہیں جہاں بڑے چوک کا پھاٹک ہوا کرتا تھا۔ منشی چچا سے میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ ہمارے گھر کا پھاٹک اتنا اونچا ہے کہ ہودے سمیت ہاتھی نکل سکتا ہے۔ رات نے آخری ہچکی لی اور سویرے کی دھندلی پھیکی پھیکی روشنی میں نے بار بار دیکھا اور پھر سوچا کہ اگر میری آنکھیں مجھے فریب نہیں دے رہی ہیں اور یہی میرا بڑا چوک ہے تو آج اس پھاٹک میں سے ایک نہیں، تلے اوپر 10 ہاتھی ہودے سمیت نکل سکتے ہیں۔ اے خدا، یہ 12 سال کا عرصہ اتنے بڑے پھاٹک کو کتنی آسانی سے نکل گیا۔ آج تو یہاں صرف وہ دیواریں شکستگی کا لبادہ اوڑے کھڑی ہیں جن میں وہ پھاٹک چکڑا ہوا ہوتا تھا۔ بابو جی دیر ہو رہی ہے، رکشے والا مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے اسے 2 روپے کا نوٹ پکڑا دیا۔ نوٹ جیب میں رکھ کر سیٹی بجاتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اٹیچی اٹھائی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ منشی چچا، تم ڈیوڑی میں سو رہے ہوگے، میں ابھی تمہیں جگاؤں گا اور تمہارے منہ پر ہاتھ رکھوں گا کہ معلوم نہیں 12 برس بعد مجھے اچانک دیکھ کر تم کتنی دیر تک دعاؤں کا وظیفہ پڑھو، کیونکہ مجھے یہ پوچھنے کی جلدی ہے کہ شیشم کا وہ مضبوط پھاٹک کہاں چلا گیا جس میں سے ہودے سمیت ہاتھی نکل جاتے ہیں، اور تم سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ رکشے والے نے روپیہ لے کر مجھے سلام کیوں نہیں کیا کہ 12 برس پہلے تو یہ سامان اٹھا کر گھر کے دروازے تک لاتے تھے۔ اور منشی چچا یہ بھی بتا دو کہ 12 برس میں اتنا بڑا کون سا انقلاب آ گیا کہ رکشہ والے بڑے چوک کا پتہ بھول گئے۔ میں ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی خاموش تھی اور تاریک بھی۔ میں سنبھل کر قدم بڑھا رہا ہوں کہ منشی چچا کے پلنگ سے نہ ٹکرا جاؤں، اور جب اسی طرح اندرونی دروازے تک پہنچ گیا اور منشی چچا کا پلنگ نہیں ملا تو میرے ذہن میں لاتعداد کیچوے رینگ گئے۔ کیا منشی چچا تم مر گئے، یا تم بھی پھاٹک کی طرح بڑے چوک سے نکل کر کہیں چلے گئے ہو؟ کون ہے دروازے میں؟ کون ہے بھائی؟ اندر سے وہ آواز آئی جسے سن کر منشی چچا سوتے میں خواب دیکھنا بھول جاتے تھے۔ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں
سب کچھ ویسا ہی، ویسی ہی اونچی اونچی دیواریں، وہی لمبا چوڑا آنگن۔ اتنے دنوں میں کچھ بھی نہیں بدلا، لیکن سامنے کھڑا ہوا یہ شخص بہت بدل گیا ہے۔ اس شخص کی خوبصورت کھچڑی داڑھی بالکل براق ہو گئی ہے۔ میں سامنے کھڑا اس شخص سے، حبیب احمد میاں سے، اپنے باپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فربا جسم اور صاف ستھرے کپڑے کہاں چلے گئے؟ یا آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے میلے کچیلے کپڑے بدن پر اٹھائے کیوں کھڑے ہیں؟ اور یہ کہ منشی چچا ڈیوڑی میں کیوں نہیں ہیں؟ اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری زبان پتھر کی ہو گئی ہے۔ میرے باپ کے ہاتھ، جن کی انگلیوں کے ایک اشارے میں کھیت توڑتے ہوئے ایک کسان سے دوسرے کسان کے پاس چلے جاتے تھے، وہ ہاتھ جن کی ایک جنبش سے ایک کسان روتا تھا، دوسرا ہنستا تھا، آج وہی شفیق ہاتھ میرے کاندھوں پر کانپ رہے ہیں، اور وہ باروب آنکھیں جنہیں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو جاتے تھے، آج آنسوؤں سے نم ہیں۔ تم نے ہمیں سلام نہیں کیا؟ آج 12 برس بعد واپس آ رہے ہو اختر میاں؟ اور میں ان کے کاندھوں سے لگ کر ساکت ہو گیا، جیسے بدن میں حرکت نام کی چیز ہی نہ ہو۔ اور جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے گھر میں اتنی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں، اور مجھے اتنا تعجب ہوا کہ پہلی بار لندن میں قدم رکھ کر، لندن جیسے عظیم الشان شہر کو دیکھ کر بھی نہیں ہوا تھا۔ آج پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں کے غرارے میں پیوند بھی لگ سکتا ہے۔ صدر دالان میں جہازی پلنگ پر دوسری طرف منہ کیے لیٹے ہوئے ابا نے بتایا کہ منشی چچا کو ملازمت سے اس لیے نکال دیا کہ وہ بہت بد مزاج اور بد زبان ہو گئے تھے۔ اور مجھے اپنے گھر کا سب سے وفادار ملازم منشی چچا یاد آ گیا۔ جب وہ باتیں کرتا تھا تو یتیم بچوں کو اپنے باپ یاد آ جاتے تھے، اور بد مزاجی اور بد زبانی سے وہ اتنا ہی ناواقف تھا جتنا لندن میں رہ کر میں اپنے گھر کے حالات سے بے خبر ہو گیا تھا۔ ابا بتا رہے ہیں کہ پھاٹک کے دروازوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، نکال کر ایندھن کے کام میں لے آئے گئے، اور میرے ذہن میں دیمکیں رینگنے لگیں۔ مجھے لندن کے قیام کے آخری دن یاد آ گئے۔ واپسی کے کرائے کے لیے کچھ روپیہ کم پڑ رہا تھا۔ ابا کو مطلع کیا اور چند روز بعد ہی 1000 روپے کا بینک ڈرافٹ آ گیا تھا۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بجلی اس لیے کٹوا دی کہ تیز روشنی میری آنکھوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ میرا دل چاہا کہ کہوں کہ ابا، آپ تو نیلے اور ہرے بلبوں کا مصرف بھی جانتے تھے، جن سے صرف دھیمی دھیمی روشنی پھوٹتی ہے، جو آنکھوں کو صرف سکون اور ٹھنڈک بخشتی ہے۔ لیکن میں چپ ہوں۔ مجھے کل کی شام یاد آ رہی ہے، جب میں ٹرین میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی تمام بلب روشن کر دیے جائیں گے، تاکہ اماں مجھے غور سے دیکھ سکیں کہ پردیس نے میرے بدن کا کتنا گوشت کھا لیا، اور فیشن نے میرے سر پر کتنے بالوں کا اضافہ کیا۔ اب تو صرف یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک خواب سا دیکھا تھا۔ میں نے اٹیچی سے شال نکال کر بہن کے سر پر ڈالی تو پہلے وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر ہمک کر مسکرائی، اور پھر بوڑھوں کی طرح خاموش ہو کر سنجیدہ ہو گئی۔ تم دلی میں کیوں رک گئے تھے؟ ابا پوچھ رہے ہیں۔ ملازمت کے معاملات طے ہو رہے تھے۔ مجھے ملازمت مل گئی ہے، 1500 روپے تنخواہ ہوگی۔ میں ان کی دھندلی دھندلی آنکھوں میں چمک تلاش کر رہا ہوں، جو اولاد کی ملازمت کی خبر سن کر باپ کی آنکھوں میں سج اٹھتی ہے۔ خدا تمہیں ملازمت مبارک کرے۔ بس ابا، اتنی ہی مسرت؟ جائیے بھاگ کر اماں کو بتائیے کہ ان کے بیٹے کو 1500 روپے کی ملازمت مل گئی ہے، پھر سنہرے دنوں کے خواب میں ڈوب جائیے۔ صرف رسمی سی مبارکباد دے کر خاموش نہ ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن زبان پر اعتبار ہو تو کہوں۔ تو تمہارا مستقل قیام دلی ہی میں رہے گا؟ جی ہاں، وہیں پوسٹنگ ہوئی ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ ابا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میرے دلی کے قیام سے بہت خوش ہیں۔
تاکہ میں یہاں کی زندگی کو یکسر بھول جاؤں۔ میں سب سمجھ رہا ہوں ابا، سب کچھ۔ دوسرے دن ابا نے بتایا کہ مجھ سے لالا پرشاد ملنے آیا تھا۔ تمہارے آنے کے متعلق میں نے بتایا۔ بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ملاؤ۔ دیوان خانے میں ٹھاکر چاچا مجھے بیٹھے گھور رہے ہیں، شاید یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ کل سے لے کر آج تک میں کتنا ٹوٹ گیا ہوں، کتنا لٹ گیا ہوں۔ ٹھاکر چاچا، میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں، یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ کیا تمہیں لندن میں اطلاع نہیں ملی کہ زمینداری ختم ہو گئی؟ ہاں چاچا، معلوم ہوا تھا، اخباروں میں پڑھا تھا، لیکن ابا کے خطوط میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں سمجھتا تھا سب کام ویسا ہی چل رہا ہے۔ تازہ تازہ غم ہے اس لیے پریشان ہو رہے ہو، ہم لوگ تو رو دھو کر صبر کر چکے، تم بھی دل چھوٹا نہ کرو۔ اور سنا ہے تمہیں تو آتے ہی نوکری مل گئی، تمہیں کیا فکر ہے؟ فکر کی بات نہیں چاچا، ماں باپ اور بہن اب بھی اسی شان سے زندگی گزاریں گے، لیکن وہ جو ایک چیز ہوتی ہے، لیکن چھوڑو، میں بھی جانتا ہوں کہ تمہیں غم کس چیز کا ہے، میں بھی تو وہی دکھ لیے بیٹھا ہوں۔ کھانے پینے بھر کا تو بھگوان نے سبھی کو دے رکھا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے حبیب میاں کو سہارا دو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ ٹھاکر چاچا چلے گئے۔ ان سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے کچھ ٹھارس ملی۔ زمینداری ختم ہونا تھی سو ختم ہو گئی، ہاتھ تو سلامت تھے، اور زندگی بہرحال کاٹ کر نہیں جی کر گزارنی ہے۔ ایک دو روز کے بعد دلی چلا جاؤں گا اور پھر سب کو وہیں بلا لوں گا۔ گھر کے اندر آیا تو لگا جیسے ابا کی سفید داڑھی کی جگہ وہ خوبصورت سیاہ داڑھی آ گئی ہے۔ اماں کا غرارہ بہت قیمتی محسوس ہوا۔ بہن کی آنکھوں میں بچپن کی معصوم مسرت تیرتی ہوئی نظر آئی۔ سب فراڈ تھی یہ زمینداری، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی زندگی۔ بلا وجہ گھبرا گیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے اتنی لمبی چوڑی زندگی میں اگر ایک معمولی سا واقعہ پیش آ گیا تو؟ زندگی ابھی ویسی ہی بھاگ دوڑ رہی ہے۔ زمینداری ہوتی تو اس کے بھی کچھ مسائل ہوتے، مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں۔ یہ سب کچھ سوچا تو کچھ اطمینان سا محسوس ہوا۔ فضا میں ہر طرف سفید رنگ کے کبوتر اڑتے نظر آئے۔ شام ہو گئی ہے اور میں کھیل کے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ فٹ بال ہو رہی ہے اور لڑکے چاروں طرف بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ 22 کھلاڑی اور ایک گیند، کس کس کو ملے؟ یہ میں 12 سال پہلے بھی سوچتا تھا جب یہ کھیل کا میدان میرے قدموں کے نیچے بھاگتا تھا۔ جب ہم عمر لڑکے کھیل ہی کھیل میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے کو دھکیل دھکیل کر ببول کے ان درختوں کے پاس لے آتے تھے جو میدان کے کنارے کنارے ایسے کھڑے ہیں جیسے فٹ بال کی ٹیم میدان میں اترنے کے انتظار میں کھڑی ہو، اور پھر لڑکے ایک دوسرے کو ببول کے درختوں میں دھکا دے دیتے تھے اور لڑکوں کے بدن ببول کے کانٹوں سے لہو لہان ہو جاتے تھے، اور پھر گیمز ٹیچر ماسٹر صوبہ رام سب لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور بید نکال کر ایک طرف سے پیٹنا شروع کرتے۔ معلوم نہیں مجھے بیچ میں کیوں چھوڑ جاتے تھے، بس میں تو یہی دیکھتا کہ میرے بائیں طرف کے لڑکے کو پیٹتے پیٹتے ایک دم زور زور گالیاں بکتے ہوئے میرے دائیں طرف کے لڑکے کے بدن کو دھننا شروع کر دیتے تھے، اور ان کے گالیوں کے شور میں شاید لڑکے بھول جاتے کہ وہ مجھے پیٹنا بھول گئے ہیں۔ لیکن تھوڑے ہی دن بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کیوں نہیں پیٹتے ہیں۔ ایک دن شفیق جب مار کھا کر رو رہا تھا تو اس نے کہا تھا، یار ہم بھی اگر تمہاری طرح زمیندار کے لڑکے ہوتے تو مار سے بچ جایا کرتے۔ اور تب بھی مجھے احساس ہوا تھا کہ کوئی مجھے دھکیل کر ببول کے کانٹوں سے بھی زخمی نہیں کرتا۔ میں اس سے پہلے تک یہی سمجھتا تھا کہ میں اپنی طاقت اور بہادری سے بچ جاتا ہوں،
किसी अनाड़ी लड़के की ठोकर से निकली हुई गेंद मैदान से बाहर आकर मेरी टांगों से टकराई और मैं 12 बरस पहले के खेल मैदान से आज के खेल के मैदान में वापस आ गया। मैंने गेंद रोक ली है। तलवों में खुजली मच रही है। एक जोरदार किक लगाने को दिल चाह रहा है। मास्टर शोभाराम मेरे सामने खड़े हैं। वही वर्जिशी जिस्म और वैसी ही कड़कती हुई स्याह मूछें जो थोड़ी देर बाद गुरूब होने वाले सूरज की जर्द रोशनी में कुछ ज्यादा चमक रही थीं। ये गेंद इधर दीजिए। क्या आप देखते नहीं कि बच्चे खेल रहे हैं? मैदान के किनारे किनारे खड़े हुए बबूल के दरख्त अपने नोकीले कांटों समेत जैसे भर्रा मारे मेरी तरफ चले आ रहे हों। क्या मास्टर शोभाराम मुझे भूल गए? मैं सोच रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अख्तर हूं मास्टर साहब, अख्तर मियां। क्या आप मुझे भूल गए? मैं उन्हें 12 साल पुराने उनके शागिर्द के मुतालिक बता रहा हूं। जी हाँ, मुझे मालूम है। मैं आपको भूला नहीं। आपको भला कौन भूल सकता है? मैं तो आपको सिर्फ जब भूलता था जब लड़कों को एक लाइन में खड़ा करके सदा देता था। ये मास्टर शोभाराम बोल रहे हैं। कितनी जहरीली मुस्कुराहट है इस वक्त उनके चेहरे पर। डूबते हुए सूरज की रोशनी में चमकते हुए मास्टर शोभाराम के होठों ने कई बार अपनी कमानें खींची और कई दफा जहर में बुझे तीरों की तरह उनकी मुस्कुराहट मेरे बदन में जगह जगह गड़ गई। बबूल के दरख्त नुकीले और चमकीले कांटों समेत मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे दबोचने के लिए। वो सारा सुकून, वो सारी खुशियां जो थोड़ी देर पहले मुझे नसीब थीं, इसे एक मुस्कुराहट ने उन सब को जलाकर राख कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पस्त हो रहा हूं और मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं मैदान में खड़ा टीम बना रहा हूं। मैं फाउल पे फाउल करता जा रहा हूं और मास्टर शोभाराम जैसे सीटी बजाना भूल गए हों। लड़के लाइन में खड़े पिट रहे हैं और मास्टर शोभाराम का डंडा मेरे बाएं तरफ के लड़के से दाएं तरफ के लड़के पर आ गया है। मास्टर शोभाराम, क्या आज उन तमाम बातों का गिन गिन कर बदला लिया जा रहा है? और बदला भी मुझसे? मैं तो आपका शागिर्द हूं। मुझसे कैसा बदला? मुझसे कैसा इंतकाम? मास्टर शोभाराम मुझे खामोश देखकर लड़कों को समझाने लगे हैं। इस खेल में एक दूसरे से जाती परखाश नहीं होनी चाहिए। एक टीम दूसरी टीम से लड़ती है, किसी की जाती लड़ाई नहीं होती। मुझे महसूस हुआ जैसे मास्टर शोभाराम लड़कों को खेल का तरीका बताने की आड़ में अपने रवैये की सफाई पेश कर रहे हों। मास्टर साहब, मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूं। जी फरमाइए। उफ, कितना तंज है उनकी आवाज में। अगर आप इजाजत दें तो मैं गेंद को एक किक लगा दूं। बरसों बाद फुटबॉल होती देखी है, दिल चाह रहा है। मैं उनसे अपने बीते दिनों की भीख मांग रहा हूं। जी हाँ, शौक से। आपको भला कौन रोक सकता है? और अगर मना भी कर दूं तो आप 10 गेंदें खरीद कर 10 ठोकरें लगा सकते हैं। आखिर को आप जिम्मेदार थे ना यहाँ के। क्यों अख्तर मियां, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं फुटबॉल को किक लगाए बगैर वापस मुड़ गया हूं। जमींदार थे आप यहाँ के। जमींदार। लड़कों के कहकाहों को चीरती हुई मास्टर शोभाराम की आवाज ने पीछे से मेरे कानों पर पत्थर मारा। मैं रुक गया हूं। पीछे मुड़कर देखता हूं, सूरज डूब चुका था और शफक की सुर्ख रोशनी में चमकती हुई स्याह मूंछों पर मास्टर शोभाराम हाथ फेर रहे थे। बबूल के दरख्त जिनसे आज तक कोई लड़का मुझे जख्मी नहीं कर सका था, वही बबूल के दरख्त शफक की सुर्खी के साए में आज अपने तमाम कांटों की नोकें मुझे चमका चमका कर दिखा रहे थे। मैंने मास्टर शोभाराम के चेहरे पर आंखें गाड़ी। उनकी उंगलियों की हरकत उनकी मूंछों पर मजीद तेज हो गई और जिंदगी में पहली बार आज मैंने बबूल के कांटों के चुभन को महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे उनके मूंछों के कड़कड़ाते हुए स्याह बाल बबूल के कांटों का रूप धार कर
میرے بدن، میرے چہرے اور میری آنکھوں میں بری طرح گھس گئے ہوں۔ ببول کے کانٹے سید محمد اشرف کے افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے۔